لیکن او میرا بھائی جب سارے لوگ گھر آ جائیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جاؤں گا، بلکہ آپ کو قبر میں لٹا کر مٹی ڈال کر میں بھی واپس آ جاؤں گا۔ صحابہ سے سرکار نے پوچھا، مدینے والے مصطفیٰ نے پوچھا، اے صحابیوں یہ بتاؤ دوسرے بھائی سے کیسی دوستی رکھنی چاہیے؟ صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کم سے کم یہ تو پہلے سے تو بہتر ہے۔ پہلا تو کہہ رہا تھا جب تک زندہ ہے تب تک دوستی ہے، جیسے انتقال ہوگا تیرا راستہ قبرستان کا ہوگا، میرا راستہ دنیا کی طرف ہوگا، اس سے تو یہ بہتر ہے۔ یا رسول اللہ پہلے سے دوستی توڑ لینی چاہیے اور دوسرے بھائی سے دوستی جوڑ لینی چاہیے۔ سرکار نے فرمایا، سنے غور سے سنے میری باتوں کو، سرکار نے فرمایا سنو سنو اب بھی بس نہیں ہوا، بلکہ مرنے والے نے تیسرے بھائی کو بلایا اور وہ آخری بھائی اس کا تھا۔ سرکار فرماتے گئے، اس نے تیسرے بھائی سے پوچھا، او میرا بھائی یہ بتاؤ، پہلے نے تو یہ جواب دیا کہ میرا راستہ الگ ہوگا، اس کا راستہ الگ ہوگا، دوسرے نے جواب دیا وہ مجھے اکیلے ایسے نہیں چھوڑے گا، بلکہ انتقال کے بعد ہمیں غسل بھی دے گا، ہمیں کفن بھی دے گا، نماز جنازہ بھی ادا کرے گا اور مٹی دے کر واپس آئے گا۔ او میرا بھائی تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تیسرے بھائی نے جواب دیا، او میرا بھائی میں آپ سے اور آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہو دنیا میں، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ آپ مجھ سے دنیا میں بڑی محبت کرتے ہو۔ جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، سنیں توجہ سے، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا میں آپ کے غسل کے وقت بھی ساتھ رہوں گا، مٹی دیتے وقت بھی ساتھ رہوں گا، نماز جنازہ میں بھی ساتھ رہوں گا، اور او میرا بھائی جب سارے لوگ آپ کو قبر میں لٹا کر تنہا چھوڑ کر واپس آ جائیں گے، جب قبر میں کوئی نہیں جائے گا اس وقت آپ کا یہ بھائی آپ کے ساتھ قبر کے اندر بھی جائے گا، اور قبر میں جا کر جہاں تاریک قبر ہوگی، جہاں پہ اندھیری قبر ہوگی، اس قبر میں جا کر آپ کے لیے روشنی کا انتظام کر دے گا۔ صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ تیسرا بھائی پہلے دونوں بھائی سے رشتہ توڑ لینا چاہیے، دوسرے بھائی سے رشتہ اور دوستی جوڑ لینی چاہیے۔ اللہ اکبر، سنیں اب سرکار نے فرمایا، صحابیوں میں نے تم کو مثال دے کر ایگزامپل دے کر سمجھانا چاہا۔ حضور نے فرمایا سنو، پہلا بھائی سے مراد یہ گئے وہ تمہاری دولت ہے، وہ تمہارا مکان ہے، وہ تمہاری زمین ہے، وہ تمہاری جائیداد ہے، وہ تمہارے روپے پیسے گئے، وہ تمہارا مکان گئے، وہ تمہاری گاڑیاں گئے، وہ تمہاری بلڈنگیں گئے۔ سنو سنو، وہ پہلا بھائی سے مراد وہی ہے، تیری زمین، تیری جائیداد، تیرا مکان، تیرے روپے پیسے گئے، جس کے لیے ساری زندگی لوگ برباد کر دیتے گئے، جس کے لیے نماز کو چھوڑا، جس کے لیے روزہ کو چھوڑا، جس کے لیے حج کو چھوڑا، جس کے لیے قرآن کو چھوڑا۔ کہا کہ سرکار نے فرمایا، او صحابیوں پہلے بھائی سے مراد تمہاری یہ دنیا ہے، دنیا یہ دنیا کی دولت ہے، جب تک تو دنیا میں ہے زندہ تب تک یہ دولت تیرے ساتھ ہے، یہ مکان تیرا ہے، یہ زمین تیری ہے، لیکن جیسے ہی تیرا انتقال ہو جائے گا یہ تو قبرستان کی طرف جائے گا، یہ زمین تیرے بیٹے کی طرف جائے گی، یہ زمین تیری بیٹی کی ہو جائے گی، یہ مکان تیرے وارثین کے ہو جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا سنو سنو، دوسرے بھائی سے مراد
ساتھ وہ تیرے رشتہ دار ہیں جو جنازے میں بھی ساتھ رہیں گے، غسل بھی تجھے دیں گے، کفن بھی پہنائیں گے، مٹی بھی دیں گے، وہ تیرے چچا ہیں، وہ تیرے رشتہ دار خاندان والے اور دنیا کے لوگ ہیں، یہ سب کچھ کریں گے، لیکن قبر میں تجھے لٹا کر مٹی دے کر وہاں نہیں رکیں گے۔ جب سب آ جائیں گے تیرا قریبی یار بھی گھر آ جائے گا، تیرا قریبی دوست بھی گھر آ جائے گا۔ سرکار نے فرمایا تیسرے بھائی سے مراد وہ تیری نمازیں ہیں، وہ تیرے روزے ہیں، وہ تیری عبادت ہے، وہ تیری قرآن کی تلاوت ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت اگر تو دنیا میں کرتا ہے، اگر تو نمازیں پڑھتا ہے، تو نماز سے دنیا میں محبت کرتا ہے، تو نیکیاں کرتا ہے، جب تیرا انتقال ہو جائے گا تیری یہ نیکیاں غسل کے وقت بھی ساتھ رہیں گی، نماز جنازہ میں بھی ساتھ رہیں گی۔ قبر میں جب سارے لوگ چھوڑ کر آ جائیں گے کوئی تیرے ساتھ نہیں جائے گا، تیری نیکیاں قبر کے اندر بھی تیرے ساتھ جائے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جلسہ سیرت مصطفیٰ مفتی معین الدین چترپتی صاحب قبلہ۔ اس لیے میرے بھائی نیکیاں کرو، ان نیکیوں سے دوستی کر لو، نماز سے دوستی کر لو، روزے سے دوستی کر لو، حج سے دوستی کر لو، قرآن کی تلاوت سے دوستی کر لو۔ جہاں دنیا والے دوست کام نہیں آئیں گے، اگر نیکی سے دوستی کرو گے تو یہ نیکی قبر میں بھی کام آئے گی۔ کتنے لوگ چلے گئے اس دنیا سے، کبھی ہم اور آپ نے سوچا ہے کہ اگر انتقال ہو گیا تو یہ دنیا والے بڑے بے وفا ہیں؟ میرے بھائی میں کہنا چاہوں گا یہاں کچھ لوگ اپنی زندگی کو ایسے ہی چور کر دیتے گئے، اپنی زندگی کو تباہ کر لیتے گئے، کبھی سوچا نہیں گئے اگر یہ سانسوں کی لڑی ٹوٹ گئی تو رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ کبھی سوچ کر دیکھنا ایصال ثواب کی محفل میں آنے والوں، جلسہ ایصال ثواب کی محفل میں آنے والوں، کبھی سوچ کر تو دیکھنا قبر میں کتنے ایسے بھی لیٹے ہوں گے جو یہ دنیا میں کہتا تھا میری طرح ہیرو کوئی نہیں ہے، میری طرح طاقتور کوئی نہیں ہے، لیکن میرے بھائی یہ طاقت وغیرہ یہ دنیا ہی کے لیے ہے۔ جب موت آتی ہے بڑا بڑا پہلوان بھی مٹی کے اندر چلا جاتا ہے، بڑی بڑی طاقت والا مٹی کے اندر چلا جاتا ہے، اس لیے موت کی تیاری کرتے رہو، کب دنیا سے جانا پڑے او بائک چلاتے ہو، کبھی شراب پی کر گاڑیاں چلانے لگتے ہو، کبھی کانوں میں لیڈ لگا کر میوزک اور گانے سنتے ہوئے تم گاڑیاں چلانے لگتے ہو۔ میں یہاں سے کہنا چاہوں گا او لوگو گاڑیاں چلاتے ہو شراب پی پی کر تم نے کبھی نہیں سمجھا گئے اگر اسی نشہ کی حالت میں تیرا انتقال ہو گیا مرنا تو ہے ہی۔ ابھی ہمارے یہاں کٹیہار میں پچھلے سال کا واقعہ ہے، 7 لوگ آٹو کر کے گھر سے نکلے، کٹیہار کے درمیان ایک چوک پڑتا ہے دگری چوک، وہاں پہ اسی طرح کوہرے کا زمانہ تھا، اسی فروری کے مہینے میں ایک بڑی سی گاڑی سامنے سے آئی، ایسی زور کی ٹکر ہو گئی کہ 7 لوگوں کا اسی جگہ اسپاٹ ڈیتھ ہو گیا، اسی جگہ 7 لوگ انتقال کر گئے، وہ بچے بلکتے رہ گئے۔ میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا اور اس میں بات یہ نکلی کہ وہ شراب پی کر گاڑی چلا رہا تھا، میں یہاں سے کہنا چاہوں گا او لوگوں شراب پینے والوں، او جوا کھیلنے والوں، کانوں میں لیڈ لگا کر گانے سننے والوں، کبھی سوچ کر تو دیکھنا اگر تو تقریر سن کر اگر شراب نہیں چھوڑتا گئے، اگر امام صاحب کا جمعہ میں خطاب سن کر اگر تو شراب نہیں چھوڑتا گئے، کبھی یہ میری باتوں کو دل میں جگہ دینا، یہاں سے گھر جانا تکیہ پہ سر رکھ کر سوچنا اگر شراب پیتے پیتے تیرے گردے خراب ہو گئے، تیری کڈنی خراب ہو گئی تو تیرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا، تیری بیوی کا کیا ہوگا، تیرے بوڑھے ماں باپ کا کیا ہوگا؟ کبھی یہ سوچا گئے اگر تیری جوانی میں انتقال تیرا ہو گیا، اگر تجھے جوانی میں موت آ گئی
گئی تو یاد رکھنا تیرے بچوں کا کوئی سہارا بننے والا نہ ہوگا. تیری بیوی کی عزت پہ لوگ کیچڑ اچھالیں گے, تیری بیوی پہ لوگ تہمت لگائیں گے, تیرے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا چھن جائے گا. تیرے ساتھ کتنی زندگی لگی ہوئی گئے ہم تو دنیا میں دیکھے گئے. کبھی یہ سوچا گئے آپ نے یہ دنیا والے بڑے بے وفا ہوتے گئے؟ کسی سے وفا کی امید مت رکھنا, کیونکہ جس دن تو دنیا سے جائے گا تیرا چھوٹا بھائی دوڑ کر آئے گا, تیرے بچوں کو کلیجے سے لگا لے گا اور اعلان کرے گا, او محلے والوں, او گاؤں والوں, آج میرا بھائی انتقال کر گیا تو کیا ہوا؟ آج سے یہ میرا بھتیجا نہیں ہے بلکہ آج سے یہ میرا بیٹا ہے, یہ میری بھتیجی نہیں بلکہ یہ میری بیٹی ہے. اور یہ محبت کب تک رہتی ہے چچا کی؟ جب تک چہارم 40واں نہ ہو. چہارم 40ویں کے بعد وہی چچا اتنا بڑا بھتیجے کا دشمن ہوتا ہے. دنیا والے کہتے ہیں ارے کوئی چچا اتنی بھی دشمنی کر سکتا ہے کیا؟ کبھی سوچ کر تو دیکھو, اگر تو دنیا سے چلا گیا کبھی یہ سوچا گئے لوگوں کہ تو دلی میں 1 سال رہتا گئے, جب عید کا دن آتا گئے تجھے بچوں کی کتنی یاد آتی ہے, تجھے ماں باپ کی کتنی یاد آتی ہے. کبھی سوچنا, ہم نے تو دیکھا گئے عید کے دن اگر کوئی باہر ہوتا گئے تو وہ کلیجہ اس کا پھٹ جاتا گئے, وہ بیٹھ کر رونے لگتا گئے, اے پاک پروردگار عالم, اے خالق کائنات, اے رب کعبہ, تو نے مجھے مجبور بنایا ہے, اس لیے عید جیسے مبارک دن میں اپنے بچوں سے دور ہو, اپنے بچوں سے دور ہو, اپنی بیوی سے دور ہو. کبھی یہ سوچنا 1 سال اگر تو عید کے دن باہر رہتا گئے تیرے بچوں کی یاد اتنی ستاتی گئے کہ میرے بچے سب کے بچے اپنے باپ کی انگلی کو پکڑ کر عیدگاہ کی طرف جا رہے ہوں گے, پتہ نہیں میرا بچہ کن کے ساتھ عیدگاہ جائے گا. کبھی تو نے سوچا ہے جب سال میں 1 دن باہر رہتا گئے تو پھر تجھے اتنی یاد ستا گئے؟ ذرا سوچو, شراب پی کر تو گاڑیاں چلاتا گئے اور شراب کا سیون کرتا گئے. اگر شراب پیتے پیتے تیرے گردے خراب ہو گئے, تیرے پھیپھڑے سڑ گئے, اگر تو جوانی میں چلا گیا تو پھر زندگی بھر کے لیے ہمیشہ کے لیے چلا گیا. تیرے بچوں کا کیا ہوگا, تیری بیوی کا کیا ہوگا؟ اس لیے میں کہنا چاہوں گا آج کے ایصال ثواب کی محفل میں آنے والوں, اس دنیا میں جب تک زندہ رہو ایسی زندگی گزارو تاکہ اگر آپ گاڑیاں چلاؤ شراب کے نشے میں نہیں, گانے سنتے ہوئے نہیں, بلکہ منہ کو پاک و صاف رکھو. گاڑی چلاؤ, اگر ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے خدا نہ خواستہ تو موت آئے تو زبان میں شراب کا ناپاک قطرے نہ ہو, بلکہ اگر موت آ جائے تو زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں جاری ہو. زندہ آباد, اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائی شراب مت پیا